علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر خوری یک لقمہ از نان نور خاک ریزی برسر نان تنور، اگر تو نے نور کی روٹی چکھ لی تو پھر تنور کی روٹی کو بھول جائے گا۔ اگر تو نے نور کی روٹی چکھ لی تو پھر تنور کی روٹی کو تو بھول جائے گا۔ اگر تو نے حضور کی شکل دیکھ لی تو پھر حور کی خواہشات کو بھول جائے گا۔ حضور کی شکل دیکھ لی، محبوب کی زیارت ہو گئی، پھر حور قصور کو دیکھنے کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو دیکھا تو ان کی کیفیات کے متعلق تھوڑی تھوڑی بات عرض کرتا ہوں چند بندوں کی، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایک بلڈنگ بنائے تو دوسرا بھی بناتا ہے، ایک اگر کوئی کام کرے تو دوسرا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ تو اب عاشقوں کی بات سناتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دل میں بھی پیدا ہو جائے۔ عشق تو الحمدللہ موجود ہے، لیکن ان میں بڑے درجے کا عشق تھا، اللہ ان کے صدقے وہی عشق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا دیدار کیا خواب میں، تو پھر انہوں نے حضور کی شان میں قصیدے لکھے اور لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں، آپ اتنے حسین و جمیل آئے، اتنے محبوب آئے کہ اپنی جان آپ پر قربان کر دوں۔ پھر کہتے ہیں یک جان چہ کند سادی مسکین، سادی مسکین کی ایک جان کس کام کی، گر 200 جان فدائے سگے دربان محمد است، اگر سادی کی 200 جان ہوتی ہر جان کو حضور کے در کے کتوں پر قربان کر دیتا ہے۔ حضور پر قربان ہونا تو بڑی بات ہے، حضور کے در کے کتوں پر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ شیخ سعدی کے صدقے ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من جانان من و جملہ فرزندان من، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری جان قربان، فقط میری جان نہیں، جانان من جتنے میرے محبوب آئے وہ بھی آپ پر قربان، و جملہ فرزندان من میرے جتنے بیٹے ہیں یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو جائیں۔ پھر کہتے ہیں میں کیا چیز ہوں، وہ کہتے ہیں میں کیا چیز ہوں، یہ جملے تو بڑے بڑے لوگ بول گئے۔ وہ کہتے ہیں حضرت یعقوب میں گوید یا رسول، حضرت یعقوب بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے والد، وہ بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پر قربان، دیدہ من یوسف من مصر من کنعان من، میری آنکھیں بھی قربان ہو جائیں، میرے یوسف بھی آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا مصر بھی آپ پر قربان، میرا کنعان بھی آپ پر قربان۔ اللہ ان کے صدقے یہ جذبات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر امام احمد رضا خان علیہ رحمہ یہ بھی کسی کے پیچھے نہیں رہے، بزرگوں کو جیسے دیکھا ویسے رنگ انہوں نے بھی اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کرو تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں نہیں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا رسول اللہ میں اپنی جان قربان کروں، 2 جہان قربان کروں، 2 جہان سے بھی دل نہیں بھرتا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کیا کروں کروڑوں جہاں ہوتے آپ پر قربان ہو جاتے، آپ کے نام پر قربان ہو جاتے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آپ کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں یہ لفظ بول رہے ہیں۔ اور ہمارے قبلہ خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں
تتی بن جو گن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب دے مار پھراں سن برتے شہر بازار پھراں متا یار ملم کئی سانگ سبب مطلب ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں چاہے وہ سندھ میں جاؤں یا پنجاب میں جاؤں میرا مدعا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کسی جگہ تو محبوب کی زیارت ہوگی۔ اور وہ بیٹھے بیٹھے فریاد کرتے تھے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب یا رسول اللہ یہاں پر میں مسکین ہوں روزانہ میری جان لبوں پر ہوتی ہے آپ کی جدائی میں اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتھا خوش وسطہ وچ ملک عرب یا رسول اللہ آپ ملک عرب میں خوش تشریف فرما ہے میری جان یہاں پر لبوں پر آئی ہوئی ہے مجھ مسکین کی آپ کی جدائی میں۔ اب دوسرے لوگوں نے اس کو جب پڑھا انہوں نے کہا بریلیو تم کہتے ہو نبی حاضر ناظر آئے تمہارے پیر فرید کہتے آئے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتھا خوش وسطہ وچ ملک عرب وہ تو وہاں بس رہے آئے پیر فرید کا یہ نظریہ ہے بریلیو تم کہتے ہو حضور حاضر ناظر آئے ہم انہیں کہتے ہیں وہ ان کا ابتدائی حال تھا جب انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درشن پائے آپ کے جلووں کو دیکھا تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ خلقت کجھیں دی گول ہے ہر ہم فرید دے گول ہے خلقت جس کی تلاش کر رہی ہے اس کے جلووں کو دیکھنا ہے تو پھر فرید کے پاس آ جاؤ یہ خواجہ غلام فرید علیہ الرحمٰن نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب فرمائے۔ رشید احمد گنگوہی علماء دیوبند کے ایک بڑے گزرے ہیں اور خلیل انگیٹھی انہوں نے کتاب لکھی استاد شاگرد دونوں نے مل کر براہین قاطعہ اس میں لکھا کہ حضور کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے انہوں نے یہ اس میں لکھ دیا ایک بزرگ گزرے ہیں غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ حالانکہ وہ خلیل انگیٹھی کے یار دوست تھے انہوں نے پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس عبارت کو تم کاٹ دو باقی کتاب میں جہاں جہاں بے ادبی والے لفظ لکھے آئے ان کو کاٹ دو بہت سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ خلیل انگیٹھی یہ بہاولپور ریاست میں پاکستان بننے سے بہت پہلے یہ وہاں کی یونیورسٹی میں استاد تھا وہاں پڑھاتا تھا بہاولپور یونیورسٹی میں نواب صادق کا دور تھا تو پھر کیا ہوا غلام دستگیر قصوری نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا جو مناظرہ آپ نے وہاں پر یونیورسٹی میں بہاولپور یونیورسٹی میں نواب صادق کی موجودگی میں اور فیصلہ کرنے والے جو جج تھے وہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے رحمۃ اللہ علیہ تھے انہوں نے فیصلہ کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ غلام دستگیر قصوری سچ کہہ رہا ہے حضور کا علم ہر ذات سے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر چیز سے زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو پھر نواب صادق نے اس کو کہا کہ اب خواجہ غلام فرید نے فیصلہ کر دیا ہے لہذا آج تو مغرب سے پہلے ہمارے ریاست کو چھوڑ کے دفع ہو جا نکل جا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگا پھر انڈیا چلا گیا تھا بھی ادھر کا پھر وہاں سے اس نے بڑے لمبے چوڑے سفر کیے۔ بہرحال میں اصل یہ بتانا چاہتا تھا خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت تھے۔ یہ ہمارے لوگ تردد میں ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں بریلوی سچے ہیں یا وہ سچے ہیں قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں سچے پتہ نہیں کون ہیں تو میں کہتا ہوں اگر خواجہ غلام فرید تمہارے نزدیک حق پر آئے تو خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ ان لوگوں کو غلط کہہ چکے ہیں۔ اللہ اکبر خواجہ غلام فرید کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ انہوں نے جو کلام لکھا ہے تو علامہ اقبال فوت ہونے سے پہلے علامہ اقبال جب وہ بوڑھے ہو گئے انہوں نے ایک سرائکی آدمی اپنے پاس رکھا وہ اس کو کہتے ہیں کہ خواجہ غلام فرید کا کلام مجھے سنایا کر اور علامہ اقبال کہتا تھا کہ جہاں خواجہ غلام فرید کے الفاظ نعتیہ کلام اشعار موجود ہوں علامہ اقبال کی کیا ویلیو ان کے شعروں کی کیا ویلیو یہ علامہ اقبال کہتا تھا۔ جو علامہ اقبال کو پڑھتے آئے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ کے کلام کو بھی پڑھیں۔ اللہ اکبر۔
تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی محبت کے متعلق عرض کر رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جب حضور کی ذات پر ان کی نظریں پڑی، جلوے دیکھے انہوں نے خواب میں، تو پھر بس انہوں نے کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان نہیں 2 جہاں فدا۔ انہوں نے حضور کی شکل جو دیکھ لی، پھر ان کو کوئی اور شکل ان کی نظروں پر جچی نہیں، وہ اسی طرف میں رہے۔ اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی زیارت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں، شاہ احمد کبیر رفعی علیہ رحمہ، یہ بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روزانہ مراقبہ کرتے، سر جھکا کے بیٹھ جاتے، اپنی روح کو کہتے، اپنے آپ سے بات کرتے اور اپنی روح سے کہتے کہ میری روح جا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر جو ایک دفعہ عمرہ کر آیا ہے، اس کے لیے روح کو بھیجنا آسان ہے۔ تو وہ اپنی روح کو کہتے، مراقبے میں سر جھکا کے کہتے، اے میری روح جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روضے پاک کا طواف بھی کر کے آ اور حضور کی ذات پر میرے سلام بھی پڑھ کے آ۔ یہ روزانہ اپنی روح کو بھیجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیب جوڑ دیا، آپ تشریف لے گئے مدینہ پاک، وہاں جا کر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بغداد میں رہتا تھا میں اپنی روح کو بھیجتا تھا کہ جا محبوب کی بارگاہ میں میرے سلام پیش کر کے آ، تو آپ میری روح سے سلام قبول کرتے تھے۔ آج میرا جسم بھی موجود ہے، روضے پاک کے سامنے کھڑا ہوں اور روح بھی موجود ہے، یہ ہاتھ یہ جسم بھی موجود ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں روح سے سلام روح لے، جسم سے سلام جسم لے۔ میں جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روح آپ کی روح کو سلام کرے، میرا جسم آپ کے جسم کو سلام کرے۔ تو پھر کیا ہوا؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ پاک سے اپنا ہاتھ مبارک باہر کیا، آپ نے اس ہاتھ کو سلام بھی کیا، چوما بھی صحیح، جسم کا جسم سے سلام ہو گیا۔ پھر صرف ایک کو سلام کر کے ہاتھ مبارک پیچھے نہیں گیا۔ حضور تو بالمومنین رؤوف الرحیم ہے، تمام عاشقوں کو تسلی دیتے ہیں۔ کھجور کا تنا بھی آپ کے عشق میں رو پڑے نا، اس کے لیے بھی حضور منبر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رونے والے کو رہایا، آج بھی ہر رونے والے کو رہاتے ہیں، بشرط دل میں طلب ہو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ تو مومنین کے ساتھ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ تو 90,000 آدمی موجود تھے مسجد نبوی شریف میں، ارد گرد کتنے بندے؟ 90,000 آدمی۔ ہاتھ جو باہر ہوا، پھر 90,000 آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے سلام بھی کیا، ہاتھ مبارک کو بوسہ بھی دیا، اور ان میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ان میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائے۔ علامہ رومی علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، آپ نے سلام کیا، اندر سے سلام کا جواب آیا، وعلیک السلام۔ اب بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بندہ سلام پڑھے، آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، بھلے ادھر سے بیٹھ کر پڑھے۔ ایک فرشتہ پوچھاتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کے بیٹے نے، فلاں بندے نے، فلاں جگہ کے رہنے والے نے آپ پر سلام پڑھا ہے، اے محبوب آپ اس کو سلام کا جواب عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ طبرانی شریف اور بہقی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ روضے پاک پر جو کوئی جا کر سلام کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ وہاں جا کر کوئی دعا مانگے، حضور اس کی دعا پر آمین بھی فرماتے ہیں۔ کوئی دعا مانگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اس کی دعا پر آمین فرماتے ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فقہ کی کتاب ہے ابتدائی نور العزا، اس کے آخر میں زیارت مدینہ منورہ کا باب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو ذوق ہو علماء میں سے اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ لازمی ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں یہ مصلی رسول ہے، ایسے کہتے ہیں نا، یہ ممبر رسول ہے۔ مولوی عالم العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، صرف مصلی اور ممبر کے، بس یہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر لحاظ سے قیادت کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ یہ ممبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور شاہی تخت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ علاقے کا نظام چلانا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر دکھایا اور ہمیں سمجھایا۔ پوری کائنات کا نظام بگڑا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سنوارا نظام۔ تو یہ پورے نظام کو چلانے کے لیے یہ بھی علماء کا حق ہے کہ سیاسی معاملات میں بھی علماء کا حق ہے۔ شہی تخت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ ممبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ یہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق؟ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام سیاست کرتے تھے، پھر کلما ہلک نبی، اگر کوئی نبی وصال فرما جاتا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا نبی بھیجتا۔ سیاست کا مطلب ہے دینی اور دنیاوی امور دونوں کو اکٹھے لے کر چلنا، تاکہ دنیا کا نظام بھی برقرار رہے، دین کے معاملات بھی برقرار رہیں۔ سیاست کا یہ مطلب ہے۔ سیاست اسلامی ارکان میں سے بحر الرائق کی تصریحات کے مطابق، اس میں کتاب و طہارت کے شروع میں پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ انسان کے اعتقادیات، عقیدے درست ہوں، عبادات یہ اسلام کے بنیادی رکن ہیں، معاملات اور سیاسیات چوتھا رکن انہوں نے سیاست کو قرار دیا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر ہمارے لوگ ماشاءاللہ ہمارے لوگ اگر یہ فیصلہ ابتداءً کرتے کہ تخت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ممبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو آج یہ حکمران لوگ قرآن پاک کے خلاف قانون پاس نہ کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ بدکاروں کے لیے، شرابیوں کے لیے تخت کو چھوڑ دیا، اور یہ تخت حکمرانی یہ بدکاروں کے لیے، برے اعمال کرنے والوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، وہ اس پر سوار ہو گئے۔ جس طرح ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح وہ تخت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لوگوں نے دین اسلام کے ساتھ بغاوت کی۔ اس قانون میں جو قانون پاس ہوا ہے، آپ کو کہ ایک پارٹی نے پاس کیا ہے، یہ تینوں بڑی پارٹیوں نے مل کر پاس کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بندے بھی اس میں شامل ہیں۔ 3 بندوں نے ووٹ دیا ہے کہ یہ بل پاس نہ ہو۔ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، یہ جو قوم لوط والے عمل والا، بھائی کل مرد مرد سے شادیاں کریں، ایسا قانون جو پاس کیا ہے۔ یہ کہتے تھے بچوں کو مدرسوں میں داخل نہ کراؤ، مولوی خراب لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج مولوی وہی کہہ رہے ہیں ظالموں تم نے ظلم کیا ہے، یہ کیوں تم نے اتنی بڑی بے غیرتی کر دی؟ اللہ اکبر۔ الحمدللہ مولویوں کا دامن پہلے بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے۔ مولوی پہلے بھی ایسے عمل سے منع کرتے تھے، آج بھی منع کر رہے ہیں، اور لعنت ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے ایسے عمل اور بے غیرتی والے عمل کے جواز کے لیے باقاعدہ قانون بنایا۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ جو عمل بنی اسرائیل پچھلے لوگوں نے کیے، حضور نے فرمایا میری امت بھی کرے گی، وہ سارے عمل کرے گی۔ تو ہم سوچتے تھے کہ لوگ یہ مطالعہ کریں گے جو پچھلے لوگوں نے کیا، لیکن لوگ چھپ چھپا کیسے کریں گے؟ یہ وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے بغیرت اور ہمارے ملک کے حکمران ایسے بن جائیں گے کہ ایسے گندے سے گندے، غلیظ سے غلیظ کام پر قانون پاس کریں گے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے دوریاں اختیار کریں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے قطع تعلق کریں، چاہے وہ کونسلر ہے، چاہے وہ چیئرمین ہے تو انہیں کا حکم، یہ انگوٹھا لگانا، یہ بیعت کرنا ہے۔
یہ انگوٹھا لگا کے ووٹ دینا، یہ 5 سال کے لیے بیعت کرنا ہے، یعنی تم جو کام کرو گے ہماری طرف سے اجازت ہے، ہمارا شخصیت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو میں ایک خیر خواہ بن کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے آئیں گے، حضرت حذیفہ بن یمان راوی ہیں حدیث پاک کے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمارے پاس اسلام آ گیا، یا رسول اللہ کیا اس خیر کے بعد شر بھی ہوگا، اس بھلائی کے بعد برائی بھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں برائی ہوگی۔ اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اس برائی کے بعد پھر خیر ہوگی؟ فرمایا ہاں پھر خیر ہوگی، فیہ دخن، لیکن اس میں دھواں اور ملاوٹ ہوگی، خالص ملے گی نہیں، جیسے مٹی والا پانی ہو جاتا ہے، مٹی مکس ہو جائے پانی میں، فرمایا ایسے ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالات ہوں گے اس کے بعد کوئی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں شر ہوگا، لوگ ہدایت طلب کریں گے لیکن غیر خدا میری ہدایت کے علاوہ اور قانون تلاش کریں گے، میری ہدایت کو چھوڑ کر اوروں سے جا کر رہنمائی لیں گے۔ تو فرمایا انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پھر جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے، لوگ فرقوں میں گروپوں میں بٹ جائیں گے، پارٹیوں میں بٹ جائیں گے اور پھر جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جس نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگر حدیث نہ ہو یا اپنی طرف سے میں کوئی لفظ بول رہا ہوں تو میری زبان کاٹ لینا، جا کر حدیث دیکھیں، باب المناقب بخاری شریف کے آخر میں 508-9 صفحہ نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اب یہ لوگ سیاستدان لوگ جس طرف دعوت دے رہے ہیں وہ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، قرآن کی بغاوت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بغاوت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے ان کا کہنا مان لیا اس کو وہ آگ میں ڈالیں گے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کیفیت ہو جائے پھر میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں پھر کیا کروں؟ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لینا، وہ امامہم اور ان کے امام کو لازم پکڑ لینا، جہاں مسلمانوں کا امام ہو، جہاں جماعت مسلمانوں کی ہو اسی کے ساتھ ہو جانا، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اس نے پھر سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمانوں کی جماعت ہی نہ ہو، الحمدللہ بھی جماعت موجود ہے، ہمارے امام بھی موجود ہیں الحمدللہ، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمان تتر بتر ہو جائیں، کوئی ان کا امام بھی نہ ہو، جماعت بھی نہ ہو، پھر میں کیا کروں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جنگل کی طرف نکل جانا، درختوں کی جڑیں اور پتے کھا کے گزارا کر لینا اور اپنے ایمان کو بچانا۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان لوگوں کے پیچھے نہ جائیں۔ میں خیر خواہ بن کر آپ کی بارگاہ میں اپیل کر رہا ہوں، جماعت مسلمین موجود ہے اور امام بھی موجود ہیں تو ان کے دامن کو پکڑنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے لیے یہی حکم دیا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی